نیچے ڈسکس کر رہا ہے کہ ٹیچر کو ٹارگٹ ملنے چاہیے. ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کے اندر انفرنگ اسکل ڈیولپ کروانا ہے. کیا ڈیولپ کروانا ہے؟ انفرنگ اسکل. چھٹا اسکل کون سا ہے؟ چھٹا اسکل ہمارے پاس ہے، چھٹا اسکل ہمارے پاس ہے پرابلم سالونگ اسکل. کون سا اسکل؟ پرابلم سالونگ اسکل. یعنی یہ اسکل اگر بچے کے اندر ہے تو آئی کیو لیول بڑھے گا. ٹھیک ہے جی، پرابلم سالونگ اسکل. 7 نمبر اسکل کون سا ہے؟ 7 نمبر اسکل ہے انویسٹیگیشن اسکل. تفتیش کرنا، پتہ لگانا، تفتیش. ٹھیک ہے جی، یعنی انویسٹیگیشن اسکل، اس کو انکوائری بھی کہتے ہیں اور انویسٹیگیشن اسکل بھی کہتے ہیں. اور آخری اور 8واں اسکل ہمارے پاس ہے ڈیسیجن میکنگ اسکل. کیا ہوتا ہے؟ ڈیسیژن میکنگ اسکل. یعنی آپ کو ایک چیز کا پتہ چلا کہ سائنس گریڈ 1 سے لے کر 8ویں جماعت تک جب ہم سائنس پڑھاتے ہیں تو ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ 8 اسکلز ڈیولپ کروانا. یہ نہیں کہ کتاب ختم کرنا ہے. کتاب ختم کیا، ٹیسٹ یاد کیا، پیپر میں 100 میں سے 90 نمبر لے لیا، پاس ہو گیا اور اسکول نے آخر میں اس کو ٹرافی دیا اور چلا گیا. نہیں، یہ نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسٹینڈرڈائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر یہ کوالٹی آ جائے. تو یہ کوالٹی سائنس کے اندر بیسیکلی کیا ہے؟ 8 یہ اسکل ہے کہ یہ ڈیولپ ہو جائے اور اس سے آٹومیٹکلی یہ چیز بنے گا. یعنی آپ لوگوں نے سنا ہے ہمارے زمانے میں تو یہ بات بہت زیادہ ہو رہی تھی، عارف صاحب اور اسرار صاحب کو زیادہ پتا ہوگا کہ لوگ کہتے تھے کہ سائنس کا جو اسٹوڈنٹ ہے نا یہ ذہین ہوتا ہے، یہ جینس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جینیس. بیسیکلی جینس پن کیا ہے؟ یہی جینس پن ہے. یعنی اگر اس کے اندر یہ 8 اسکل آئے نا تو یہ جینس ہوگا، یہ عام بچوں سے مختلف ہوگا. یعنی یہ کسی چیز کی طرف دیکھے گا تو یہ غور و فکر کرے گا. ٹھیک ہے جی، ذہن میں نا اس کے کمپیریزن چل رہا ہوگا، ذہن میں یہ کیٹیگرائزیشن کروائے گا کہ یار یہ اچھے یہ برے ہے. اچھا، چیزوں کو سمجھنے کے بعد فوراً نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. اچھا، ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھو تو وہ ایک یوں حل کرتا ہے مسئلہ. ڈیسیجن انویسٹیگیشن پتہ لگا سکتا ہے کہ مسئلہ اصل کیا ہے اور فیصلہ سنا سکتا ہے. فیصلہ سنانا یہ بہت زبردست ہے. تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا، انبیاء، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ 8 اسکل پہلے سے دی. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے جی، کہ وہ سورج، چاند اور ستاروں کا بیسیکلی کیا کر رہا تھا؟ مشاہدہ کر رہا تھا، آبزرویشن کر رہا تھا. پھر انہوں نے کمپیئر کروایا، کمپیئر کنٹراسٹ، کہ ایک دن کے ٹائم ہوتا ہے، ایک رات کے ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، پھر خالق اور مخلوق کو جدا کرنا، کلاسیفیکیشن، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی. ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح پیغمبروں کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ 8 اسکل موجود تھی. اس وجہ سے وہ تمام انسانوں سے مختلف تھے. مطلب ان کے آئی کیو لیول زیادہ تھا، سوچ زیادہ تھا. تو یہ بیسیکلی ہے. اگر آپ کے کلاس روم کے اندر بچوں کا آئی کیو لیول کمزور ہے تو سائنس اور میتھس کے ٹیچر متحرک ہونے چاہیے. اب میتھمیٹکس میں کون کون سے اسکل تھے؟ میتھمیٹکس میں پہلا اسکل ہے کاؤنٹنگ اسکل. کیا ہے؟ کاؤنٹنگ اسکل. شماریات، ان کو شمار کرنا آتا ہوں. یعنی فار ایگزامپل دیکھو، پلیٹو سے یہ چیز شروع ہو جاتی ہے. سر جی، ماسٹر لیول پر پھر شماریات اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ انسان سر کے بال گن نہیں سکتے. سر کے بال ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. لیکن اسٹیٹسٹک کا ایک فارمولا ہے، اس سے ہم گن سکتے ہیں. اسٹیٹسٹک کا ایک فارمولا ہے اور اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گن سکتے ہیں. آئی بات سمجھ کے نہیں آئی؟ تو یہ بیسیکلی کاؤنٹنگ اسکل ہوتا ہے. اب جس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے نا، پھر آگے وہ یہ کر سکتا ہے. دوسرا اسکل جو میتھس کے اندر ہے وہ ہے انالیٹیکل ریزننگ. انالیٹیکل ریزننگ، ہاں، یہ صلاحیت ہم اس کے اندر ڈیولپ کرواتے ہیں. تیسرا اسکل ہے تھنکنگ اسکل. کیا ہے؟ تھنکنگ اسکل. اور چوتھا اسکل ہے میئرمنٹ. کیا ہے؟ میئرمنٹ. یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں نا اسرار صاحب، لوگ کہتے ہیں میرے خیال میں یار یہ 7 فٹ ہوگا. جب آپ ناپیں گے نا قریب 7 فٹ ہوتا ہے. یعنی اس کا میئرمنٹ اسکل اتنا ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر وہ میئر کر سکتا ہے. یعنی یہ میں کہتے ہیں یار یہ 11 فٹ ہوگا. 1000 سال پہلے زمین کا ڈائیمیٹر بتایا گیا ہے اس طرح کے میئرمنٹ. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ ایک اسکل ہے. اور آخری 5واں اسکل میتھس کے اندر ہوتا ہے ڈیٹا ہینڈلنگ اسکل. ڈیٹا ہینڈلنگ اسکل یعنی ایک اسٹیٹمنٹ کو دیکھنا اور اسٹیٹمنٹ پہ سمجھ کے ان سے ڈیٹا نکلوانا. اسٹیٹمنٹ پہ سمجھ کے ان سے ڈیٹا نکلوانا. یہ ہے میتھمیٹکس کے 5 بیسک اسکلز جس کی وجہ سے ایک بچے کا آئی کیو لیول بڑھے گا. آئی بات سمجھ کے نہیں آئی؟ تو